اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج ستمبر 1982 کی 17 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الطور کی آیت 25 سے ہو رہا ہے۔ 52/25 بات اہل جنت کی ہو رہی تھی۔ سابقہ آیات میں انہی کی خصوصیات بتائی گئیں اور یہ آیت پھر ضمناً سامنے آ گئی تھی کہ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ۔ عام طور پر یہ خیال پیدا ہوتا ہے اور پوچھا جاتا ہے، اور میں نے تو وضاحت سے لکھا ہے کہ کیا اخروی زندگی میں ہم ایک دوسرے کو پہچانیں گے؟ تو قرآن کریم تو یہ بتاتا ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ کم از کم میرے احساس کے نزدیک تو سب سے بڑا عذاب تو یہی ہوگا کہ اس دنیا میں ہم جن لوگوں کے سامنے بڑے معتبر، بڑے معتمد علیہ، بڑے دیانتدار، بڑے متقی پرہیزگار، ان کے دوست، ہمدرد، بہی خواہ بظاہر بنے رہتے ہیں اور دل میں ان کے خلاف عداوت، خصومت کے جذبات پرورش پاتے ہیں، بظاہر ہنس کے ملتے ہیں، دل میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ذرا اس کا رخ پھیرے اور دیکھیے میں کس طرح چھرا گھومتا ہوں۔ دیانت اور امانت میں لوگوں کے اندر شہرت اور مقبولیت حاصل کر لی ہوتی ہے، اور وہ چوں بخلوت می روند آنکار دیگر می کنند، پوشیدہ زندگی بالکل ان کے خلاف ہوتی ہے۔ تو یہ سب کچھ یہاں تو چھپایا جا سکتا ہے اور چھپاتے رہتے ہیں ہم، آخر دم تک معتبر کے معتبر بنے رہتے ہیں۔ لیکن ایک وقت ایسا آ جائے جسے ہم آخرت کی زندگی کہتے ہیں، اور قرآن نے کہا کہ یہ ایک دوسرے ہوں گے، آمنا سامنا ہو جائے ان لوگوں کا کہ جن کو ہم بن کے کچھ اور دکھاتے تھے اور دل میں ان کے متعلق کچھ اور ہوتا تھا، اور قرآن کہتا ہے کہ جو کچھ دل میں ہوتا تھا وہ ابھر کر سامنے آ جائے گا۔ تو آپ سوچئے کہ وہاں یہ موجود ہوں جن سے ہم نے ساری عمر منافقت برتی، اور وہ خیالات جو ان کے خلاف دل میں ہمارے گزرتے تھے وہ ابھر کر نمایاں طور پر سامنے آ جائیں، تو سوچئے پہ کیا کیفیت ہو۔ یہاں اگر کہیں ایک دفعہ بھی ایسا ہو جائے کہ ہمارا جھوٹ کھل جائے، فریب نتر جائے، وہ لوگ سامنے ہوں جن کے سامنے معتبر بنے پھرتے ہیں، تو کیا کیفیت ہوتی ہے انسان کی۔ تو وہاں اگر ساری زندگی کے اس قسم کے بھید، اس قسم کی منافقت کھل کر سامنے آ جائے، اور وہ سب لوگ وہاں موجود ہوں جن کے سامنے ہم اتنے معتبر بنے بیٹھے تھے، تو کیا کیفیت نہیں ہوگی۔ میں نے عرض کیا ہے کہ میرے نزدیک تو وہ جہنم کا عذاب جسے کہتے ہیں اس سے ورے ہی یہ عذاب تو اس سے کہیں زیادہ شدید عذاب اور رسوا کن عذاب ہوگا تھا۔ رسوا کن عذاب قرآن نے بتایا ہے یہ، تو اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہو سکے گی کہ جس حلقے کے اندر ہم اپنے آپ کو اتنا معتبر اور اتنا زیادہ متقی اور پرہیزگار بنائے پھرتے تھے، ان کے سامنے اصلیت ظاہر ہو جائے اور وہ سارا حلقہ وہاں موجود ہو۔ اس آیت میں قرآن کریم نے اہل جنت کے متعلق یہ بتایا ہے، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ۔ قرآن کا انداز ہے، بات تو اتنی سی کہ ایک دوسرے سے وہ باتیں کریں گے، سوال جواب کریں گے، ٹھیک ہے، کہنا تو یہی تھا کہ وہ پہچانتے ہوں گے تو باتیں کریں گے۔ یہ انداز ہے قرآن کا، اقبلہ ہے، یعنی آگے بڑھ کر کسی کا استقبال کرنا۔ آہا آئیے، آپ تشریف لے آئے، بڑی خوشی ہوئی، ہمیں انتظار ہی تھا آپ کا۔ کسی کو اس طرح سے خندہ پیشانی سے، دل کی کشاد سے اس طرح سے ملنا، اس طرح سے اس کا استقبال کرنا، یعنی اسی میں یہ بات آ گئی۔ ایک لفظ اقبلہ کہہ کے قرآن نے بتا دیا
کہ ان کے باہمی تعلقات کس قدر خندہ پیشانی کے اور خوشگواری کے ہوں گے، اور وہاں تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی کہ دل میں کچھ اور رکھا ہوا ہوگا اور چہرے پہ کچھ اور لکھا ہوا ہوگا، وہاں تو زبان اور قلب دونوں ہم آہنگ ہوں گے۔ تو وہاں اقبلہ جو ہے ایک دوسرے کو مسرت سے، خوشی سے ایک دوسرے کا استقبال کرنا، یہی بڑی بات ہے۔ قرآن نے کہا دوسرے مقام کے اوپر کہ اہل جنت جب داخل ہوں گے تو دوسرے پہلے جو ہیں وہ سلامن سلامہ سے استقبال کریں گے، اور اہل جہنم کے متعلق کہا ہے کہ جب بھی کوئی آئے گا تو پیشانی پہ بل پڑ جائیں گے، لا مرحبا لہم کہیں گے، اس کے خوش آمدید نہیں ہوگی، ایک دوسرے کو دیکھ کر سخت رنجیدہ ہو جائیں گے، کبیدہ خاطر ہو جائیں گے۔ اور اہل جنت کے متعلق کہا ہوا ہے یہی کہ وہ ایک دوسرے کا استقبال سلامتی کی دعاؤں کے ساتھ کریں گے۔ وَقَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، اور وہ کہیں گے کہ یہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ تو بار بار یہ کہتے ہیں کہ تمہارے اپنے اعمال کا ہی نتیجہ ہے یہ جو جنت مل رہی ہے، لیکن مومن کا تو انداز یہ ہے کہ اس پہ بھی وہ یہ کہتا ہے فمن اللہ علینا، نہیں یہ خدا کا احسان ہی ہے جو اس نے ہم پہ کر دیا۔ اور یہی جذبہ شکر گزاری ہے حقیقت میں عزیزان ایمان، یہ بڑی چیز ہے، یہ جو قرآن کریم نے تاکید بھی کی ہوئی ہے، شکر گزار ہونا۔ یعنی ہمارے ہاں تو اب یہ ساری چیزیں رسمی ہو گئی ہیں نا، جیسے السلام علیکم رسمی ہو گئی ہے، اتنی عظیم چیز ہے کہ جب بھی آپ ملتے ہیں اس سے پہلی چیز یہ کہتے ہیں کہ میں تمہاری سلامتی اور امن کا خواہاں ہوں، میری طرف سے تمہیں کوئی گزن نہیں پہنچ سکتا۔ اور وہ جواب میں کہتا ہے وعلیکم السلام، کہ میرا رد عمل بھی یہی تمہارے متعلق ہوگا۔ تو اگر دو افراد یا جو جماعتیں آپس میں ملیں اور ملتے ہی دل کی آواز ان کی ہو، منافقت کی آواز نہیں، کہ میں تمہاری پیس کا، تمہارے امن کا، تمہاری مسرتوں کا خواہاں ہوں، کیسا معاشرہ وہ نہیں ہوگا۔ وہاں وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ خدا نے ہمیں دیا، میں نے کہا ہے نا کہ وہ من اللہ علینا کہا ہے اگلی آیت میں، یہ اس کا احسان ہے جو اس نے ہمیں کیا۔ یہ کیوں ہوا؟ پہلے تو یہ پہلے ہی خود کہہ دیا، قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین۔ ایک خصوصیت یہ بتائی کہ ہم دنیا میں جو رہتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ رہتے تھے، بہی خواہی کے ساتھ رہتے تھے، شفقت اور محبت کے ساتھ رہتے تھے۔ یعنی ایک خصوصیت یہ بتائی فمن اللہ علینا، تو اس کے بنا پر اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ احسان کیا کہ ہم جنت میں آ گئے۔ تو گویا اہل جنت کی خصوصیات میں پہلی چیز یہ بتائی کہ ہم آپس میں وہاں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے، شفقت سے، پیار سے، ہمدردی سے، غمخواری سے، اور پھر اس میں منافقت نہیں بلکہ خلوص سے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے۔ تو یہ بھی ایک چیز ہوئی جنت میں آنے کی۔ یہاں میں یہ عرض کر دوں کہ قرآن کریم اہل جنت کی جن خوبیوں کو گناتا ہے اور دوسری طرف اہل جہنم کے جن ضمائم اور جرائم کا ذکر کرتا ہے، تو پہلی بات اہل جنت کی جن خوبیوں کو گناتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ ان کے اندر یہ خوبیاں، یہ صفات جنت میں جا کر پیدا ہوں گی، وہ ساری ان کی صفات اس دنیا کے اندر ہیں، ان کے اعمال اس دنیا کے اندر ہیں۔ اگر وہ انہیں کہتا ہے کہ دیانت دار، امانت دار، خلوص، محبت، شفقت، یہ ساری چیزیں، یہ نہیں کہ یہاں سے تو وہ ایسے ہی چلے جائیں گے اور جو ہی جنت میں داخل ہوئے اور یہ ساری چیزیں ان میں پیدا ہو گئیں، بلکہ یوں کہیے کہ یہ جنت میں جائیں گے وہ جن کی اس دنیا کی زندگی میں یہ خصوصیات ان میں پیدا ہو چکی ہوں گی، انہی کو اعمال صالحہ یا نیک عمل کہتے ہیں۔ تو جتنی اہل جنت کی جتنی صفات و خصوصیات قرآن نے گنائی ہیں وہ اس دنیا کے اندر ان کے اندر پیدا ہو چکی ہوتی ہیں، ان کے اعمال ایسے ہوتے ہیں، ان کی خصوصیات و صلاحیتیں اس قسم کی ہوتی ہیں، انہی کو وہ اپنے ساتھ وہاں لے کے جاتے ہیں، تو وہ جنت میں داخل ہوتے ہیں، وہاں جا کے ان کو ایکوائر نہیں کرتے، وہ تو اور آگے بات ہے کہ پھر جنت کی زندگی میں مزید